Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. البتہ جو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا اپنے رسول کو سچے خواب ہے. کہا کہ یہ کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے جو خواب دیکھا وہ کیسے خواب تھے کہ تم دوبارہ مدینے سے مکے سے واپس ہی آ گئی. تو اللہ فرما دیا کہ یہ خواب بھی اللہ نے سچے خواب دکھایا کہ تمہیں مسجد حرم کے اندر بھی داخل فرمائیں گے انشاءاللہ. کب داخل فرمائیں گے؟ انشاءاللہ. آپ میرے دوستوں جب بھی کوئی بات ہو تو آپ انشاءاللہ کہو. اللہ نے خود سکھا دی کہ انشاءاللہ کہو. آپ اس سے پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سورت کے اندر ہے میرے دوستوں، سورت القاف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقولن. اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے رسول کو لا تقولن لشیء انی فاعل لک غدا، کہ آپ کل جواب دے دیں گے یہ کبھی نہیں کہنا الا ان یشاء اللہ، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. الا ان یشاء اللہ، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں. تو اسی وجہ سے میں نے سب سے پہلے جو 3 باتیں بتائیں میرے دوستوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، اس میں اللہ برکاتیں عطا فرماتی ہیں، اللہ جنت عطا فرماتی ہیں، آپ کے ہر مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں. اس کی بعد جب آگے کا کوئی کام کرنے کا ہوگا تو یقیناً آپ کیا کہیں؟ انشاءاللہ. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی نے سوال کیا میرے دوستوں. کیا سوال کیا؟ فرمایا روح کیا چیز ہے؟ اصحاب کہف کون تھا؟ ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں کل تمہیں بتا دوں گا. 15 دن تک اللہ کے رسول کو، بعض نے کہا 7 دن، بعض نے کہا 15 دن، بعض نے کہا 3 دن. میرے دوستوں اللہ کے رسول کو انتظار کرنا پڑا کہ روح کیا چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے اطلاع فرما دی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ جب بھی کبھی آپ کوئی بات کہیں تو لا تقولن لشیء انی فاعل لک انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں تو کوئی بات اپنے ڈائریکٹ نہ بتا دیں. کہاں سے بتائیں گے؟ اللہ رب العالمین جب وہی نازل فرمائیں گے. اللہ کے رسول اپنے مرضی سے تو کوئی بات نہیں بتاتے. جو اللہ وہی بھیجتے ہیں وہی تمہیں پیغام پورے دنیا میں پھیلاتے ہیں، اسی کا دعوت تمہیں پہنچاتے ہیں، اسی کا تبلیغ اللہ کے رسول فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وہی کی معلم ہے، وہی کی کیا ہے؟ مبلغ ہے. تو پھر فرمایا اللہ رب العزت 15 دن انتظار کرنے گئے. قل الروح من امر ربی. اور پھر اصحاب کہف 7 نوجوان ہے جو سورۃ الکہف نازل ہوا. پھر ان کی ساتھ میں کتا تھا. پھر فرمایا کہ ذوالقرنین وہ ایک بادشاہ تھا، اللہ رب العزت نے اللہ کا ولی بھی تھے، بہت بڑی اللہ رب العزت نے اس کو بڑی رتبہ عطا فرمایا ذوالقرنین کے بارے میں. تو انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 15 دن تک انتظار کرنے پڑے. اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو جب دعوت دے رہا تھا میرے دوستوں، کہنے لگا کہ اے لوگوں اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کی سوا، لہذا تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. اللہ وہ ایک الہ تنہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. حضرت یونس علیہ السلام اگر تم لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کی عذاب آئیں گے تمہارے اوپر. اور جب یہ کہا کہ کب کتنے دنوں میں آئیں گے تو کہنے لگا ان قریب آنے والے. کب گئے؟ 40 دنوں کے اندر اندر تمہارے اوپر اللہ کی عذاب آئیں گے. اب جب دین قریب ہوتے جا رہا ہے، قریب ہوتے جا رہا ہے، قریب ہوتے جا رہا ہے، یونس علیہ السلام انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اب تو وقت گزرتے جا رہا ہے، اب کیا حال ہوگا ہمارا، اب ہمارے کیا حال ہوگا، میرے قوم تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، نہ مجھے جان سے مار دیں گے. تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر روانہ ہو گئی، وہاں سے ہجرت کرنے شروع کر دی میرے دوستوں. جیسے ہجرت کرنا شروع کر دیا میرے دوستوں، پھر ان کی بیوی کو کہیں حاجت ہوا، جنگل میں پہنچے، بادشاہ کے بیٹا نے ان کی بیوی کو لے گئے. اس کی بعد 2 بیٹا،
ایک بیٹے کو نہر قریب میں ایک دریا تھا, وہاں سے بیٹے کو کھڑے کرایا اور ایک بیٹے کو اپنا گود میں لے کر ان کو اس کنارہ میں چھوڑنے کے لیے کھڑا ہوا, تو ایک بھیڑیا آیا اور بچے کو اٹھا کر لے گیا. او میرے بیٹا, او میرے بیٹا, چلاتے چلاتے جو گود میں لیا وہ بیٹا بھی پانی میں بہا کے چلے گئے. یونس علیہ السلام بیٹے سے بھی محروم, بیوی سے بھی محروم. اب اللہ رب العزت کے لوگوں کی اپنے قوم کی ڈر کے مارے نکلنا شروع, اور اس وقت میں اگر وہ کہتے کہ انشاءاللہ ہم تمہیں بتا دیں گے, اس انشاءاللہ کی وجہ سے وہ پریشان تھے کہ اب تک تو اللہ کی عذاب آ نہیں رہے اور ابھی تک آ کر نہیں پہنچا, میرے قوم کی سامنے میرے کیا جواب ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام نکل پڑے اور پھر نکلتے نکلتے جہاز پر پہنچ گئے. جہاز میں چڑھ گیا اور جہاز بھی آگے نہیں بڑھ رہے اور جہاز اچھلنے لگ گئے. کہا کہ اس جہاز کے اندر ایسے کوئی غلام ہوگا جو اپنا مالک سے نکل کر بھگ گیا, جو اپنا مالک سے بھگ کر آگے. بعد اس بات کے اوپر آگے کہ جہاز کے اندر کوئی ایسے غلام ہے جو اپنا مالک سے بھگ کر آیا. اب قرآن دازی کرنا شروع کر دی, تو یونس علیہ السلام اپنا نام بھی قرآن دازی میں ڈالا, تو یونس علیہ السلام کے نام آتے ہیں, پھر ڈالا, پھر نام آیا, پھر ڈالا, پھر نام آیا. تین مرتبہ قرآن دازی کرنے کے باوجود یونس علیہ السلام کے نام آتے ہیں. کہنے لگا کہ یہ کیسے کر ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک درویش صفت کے آدمی ہیں, اللہ والے آدمی ہیں اور نیک آدمی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا غلام اپنے مالک سے بھگ کر آیا؟ یہ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے. یونس علیہ السلام خود سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی, ایک مچھلی نے کھا لی, اس مچھلی کو دوسرا بڑے مچھلی جو مچھلیوں کے اژدہا ہے اس نے کھا لیا, اور وہ تحت الثری میں جا کر پہنچے, وہاں اللہ کے ذکر کی آواز سن رہے, سبوح قدوس سبوح قدوس کی. اسی وقت میں یونس علیہ السلام پڑھنے لگے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, انی کنت من الظالمین. اے اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا, یا اللہ تیری سوا کوئی معبود, لا الہ الا انت, یا اللہ تو ہی ہے تن تنا, یا اللہ تو ہی ہمارے معبود ہے. یا اللہ میں تو بہت بڑے ظالم میں سے ہوں, میں نے بہت بڑے ظلم کیا, میں ظالمین میں سے شامل ہو گیا ہوں. یا اللہ, یہ جب پانی کی مچھلی کی پیٹ کے اندر کوئی کہتا ہے 3 دن, کوئی کہہ رہے, کوئی فرماتے ہیں کہ 15 دن, کوئی فرماتے ہیں کہ 41 دن تک مچھلی کی پیٹ میں رہے حضرت یونس علیہ السلام. پھر اس کی بعد جب یہ پڑھنا شروع کر دیا, پھر وہ مچھلی نے, اس بڑے مچھلی نے چھوٹے مچھلی کو اگل دیا, پھر چھوٹے مچھلی پھر سمندر کے کنارہ میں آ کر یونس علیہ السلام کو پھر اس کو اگل دی. پھر وہ نکل کر آگے, جب نکل کر آیا, پھر بھائی کہاں سے ہوں گے آپ, وہاں پر کھانے نہ پینے, ان کی جسم کی بالکل نرم ملائم ہو گئے, مکھیاں کے پکڑنے لگے. اللہ رب العزت نے لوکی کی درخت اگا دی, وہ لوکی ان کو لپیٹ لیا, لوکی کی درخت, تاکہ مکھی نہ آئے. پھر اس کی بعد ہرنی بھی اللہ رب العالمین بھیج دی کہ وہ دودھ بھی پی لے. پھر اللہ پاک پروردگار عالم ان کو سارے دولتوں سے, ان کے سارے پریشانیوں سے نجات عطا فرما دی ہے. فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد, ان کی بیوی بھی پھر بعد میں مل کر اللہ نے سب کچھ ان کو عطا فرمایا. مختلف اقوال ہے, میرے مقصد وہ بولنا نہیں ہے, میرے مقصد بولنا ہے کہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھے, ان کی قوم کی ڈر کے مارے وہ نکل پڑا, کیونکہ انشاءاللہ نہیں بولا تھا. اور ان کی قوم اپنے بچوں کو لے کر, چھوٹے بچڑے سارے کچھ لے کر میدانوں میں جا کے اللہ سے معافی مانگنے لگے, اور روناداری شروع کر دیا. اللہ نے ان کی روناداری کو دیکھ کر, بچوں کی روناداری کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ان کو بھی نجات عطا فرما دی. اللہ نے ان کے اوپر سے عذاب کو بھی ٹلا دیا, عذاب کو بھی اللہ نے ٹلا دی ہے. تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی بات ہو تو انشاءاللہ لازماً کہنا, تو پھر تمہیں آگے کام کرنے کا بھی رب العالمین توفیق عطا فرمائیں گے, نیک کام کرنے کی رب العزت توفیق عطا فرمائیں, اور اس میں نیکیاں ہیں. اللہ رب العالمین اسی کی بدولت تمہارے مشکلات کو آسان فرما دیں گے. تو فرمایا اللہ رب العزت نے, لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین. البتہ اللہ رب العالمین نے سچ کر کے دکھایا اپنے رسول کو خواب, بالحق, حق کے ساتھ دکھایا, لتدخلن المسجد الحرام, یقینا اللہ پاک پروردگار عالم ضرور
تمہیں مسجد حرام میں داخل فرمائیں گے انشاءاللہ آمینین. اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے وہ امن کی گہوارہ بن جائیں گے وہ مقام. اب کب ہوگا وہ کب ہونے والے؟ آپ یہ اگر کہیں میرے دوستوں، اس میں کچھ باتیں اور اب یہ ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ جب بولتے ہیں تو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہونے والے جو اللہ نے چاہا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل علیہ السلام نے جب ان کی باپ نے ان کو بولا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں، میں تم ذبح کرتا ہوں، میں تمہاری قربانی کر رہا ہوں، تو بیٹا نے جواب دیا انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا تو اللہ پاک پروردگار عالم انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے بیٹے کی جگہ پر اللہ نے دمبے کا قربانی کو، منڈے کی قربانی کو قبول فرما لی. اسی طریقے سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اللہ کی رسول کو اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا کہ فرماتے نبی کے خواب کیا ہے؟ وہی ہے، لیکن لازمی نہیں کہ فوری طور پر تمہیں مل جائے. ایسے میرے دوستو دنیا میں بھی لوگ خواب دیکھتا ہے نا. ایک نے دیکھا بھائی پانی کا خواب دیکھا کہ بھائی بہت، میں نے خواب میں رات کو کتنے کی تہجد کی وقت میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر کے اندر خوب بارش ہو رہا ہے، مولانا صاحب بتا دیں. بولے بھائی اللہ کی رحمت برسیں گے تمہارے اوپر، اللہ تم پر رحم فرمائیں گے. ایک نے بولا بھائی میں نے تو اسے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنے جیبوں کے اندر پخانا ڈال رہا ہوں. تو مولانا صاحب کی بات جا کے بولا تو مولانا صاحب نے فرمانے لگا کہ بھائی تمہارے جیبوں میں خوب مال آئیں گے، تم خوب مالدار بنو گے، یہ خواب کی تعبیر ہے. تو آپ کو بولے یار بھائی کب مال آئے گا بھائی اللہ کی رحمت کب آنا برسنا شروع ہوں گے. لوگوں کی جلدی ہوتی ہے نا بھائی کہ بھائی کب آنے والا ہے یار خواب ہے، خواب کی تعبیر تو آپ کو مل گئی، لیکن آنے والے کب ہے اللہ کی رحمت، وہ آپ انتظار کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو. اور مال کب آئے گا تمہارے پاس، دولت کب آئے گا، تم اس کا بھی انتظار کرتے رہو. ایسے نہیں کہ ہم نے ٹٹی جیب کے اندر ڈالنا شروع کر دی کہ تمہارے پاس پیسے آنا شروع ہو جائے کہ تم بولے کل آ جائیں گے پرسوں آ جائیں گے. نہیں، انتظار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے خواب میں دکھایا. اب خواب کی تعبیر کے بارے میں انتظار کرتے رہو. جب خواب کی تعبیر تمہیں مل گئی ہے، اب اللہ کی رحمت کب نازل ہونا شروع ہوں گے، اب تمہارے پاس مال آنا کب شروع ہوگا، انتظار کرتے رہو گے تو انشاءاللہ ضرور تمہیں ملیں گے. اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرما دی کہ اب فتحن قریبا، اب کی عنقریب فتح ہونے والے. فتح خیبر مل گئی. دوسرا فتح ہے فتح مکہ، ان کی بارے میں بھی بتا دیا. اب فتح، پھر وہ یہودی مذاق اڑانے لگے کہ بھائی تمہارے نبی نے جو خواب دیکھا ہے، کیسے خواب دیکھا ہے کہ تم لوگ تو دوبارہ واپس ہی آ گئی وہاں سے. اور ان کی دلوں کے اندر بے ایمانی تھا پہلے سے. یہ کہا کہ بھائی یہ تو واپس آئیں گے نہیں. اور ادھر سے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے نبی کا خواب کیسے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی کی خواب بھی وہی ہے. تو اللہ رب العزت نبی کی خواب، انبیاء کرام کی خواب وہی ہے یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ دیا ان لوگوں نے جب یہ کہا، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بھی جواب فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. اب مسجد حرام میں بھی اللہ داخل فرمائیں گے. کب داخل فرمائیں گے؟